اسلام کی جو تکمیل ہوئی تھی وہ اسی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی تھی۔ عرفے کا دن تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے۔ آپ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا لشکر تھا۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے دین اسلام کی ابتدا کی تھی، وہ چلتے چلتے اب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، اور اس کی تکمیل آج محمد مصطفیٰ پہ تمہارے رب نے کر دی ہے، وہ بھی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ذوالحجہ کا وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ارکان اسلام میں کلمہ طیبہ، ارکان اسلام میں نماز، ارکان اسلام میں روزہ، ارکان اسلام میں زکوٰۃ، ارکان اسلام میں حج، یہ 5 ارکان اسلام اگر اکٹھے یکجا کسی مہینے میں نظر آتے ہیں تو وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دنوں میں عظمت عطا فرمائی ہے، ان دنوں سے بڑھ کر اور عظمت والے دن کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، پھر ان دنوں میں ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ۔ میرے نبی نے فرمایا، اے ایمان والو، ذوالحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں ان میں تمہاری زبان پر لا الہ الا اللہ کی کثرت ہونی چاہیے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ تمہاری زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، وہ کلمہ طیبہ۔ حضور نے فرمایا والتسبیح، ان دنوں میں تمہاری زبان پہ سبحان اللہ زیادہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ بولو۔ ان دنوں میں تمہاری زبان پہ الحمدللہ زیادہ ہونا چاہیے، ان دنوں میں تمہاری زبان پہ اللہ اکبر زیادہ ہونا چاہیے۔ جو حاجی حج کے لیے گئے ہیں انہوں نے تو عجیب انداز سے اپنا ترانہ بنایا ہوا ہے، چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، کبھی مینا جا رہے ہیں، کبھی عرفات جا رہے ہیں، کبھی جناب مزدلفہ جا رہے ہیں، کبھی کعبے کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور گلیوں میں گھوم گھوم کر اپنی زبان سے اعلان کر رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ ادھر تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں تم دنیا کے جس کونے میں ہو اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو۔ جسے ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں اس میں یہ ساری باتیں ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضور نے یہی 4 کام بتائے، فرمایا ان دنوں میں تمہاری زبان پہ یہ الفاظ زیادہ ہونے چاہیے۔ کون سے الفاظ؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آج ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور توحید کے ترانے گائے جا رہے ہیں، جو پہلا رکن ہے اسلام کا کلمہ توحید، ہر طرف اس کی گونج آنی چاہیے۔ پھر نماز تو 12 مہینے میں ہے، نماز تو کبھی معاف نہیں ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز، 5 وقت کی نماز، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، عید کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ تیسرا رکن ہے روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفے کا جو روزہ ہے، جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والسنۃ التي بعد۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب پر یہ امید رکھتا ہوں کہ میرا وہ امتی جس نے عرفے کے دن کا روزہ رکھا، اللہ اس کے پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو تیسرا رکن روزے کا ہے، وہ بھی ان دنوں میں موجود ہے۔ چوتھا رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مال کی عبادت ہے، مالی عبادت ان دنوں میں سب سے بڑی وہ قربانی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنوں میں
اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا خون بہانے سے بڑھ کر اور کوئی عمل پسند نہیں ہے، اور اس کا خون زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پانچواں رکن وہ حج ہے، وہ تو ادا ہی اسی مہینے میں ہوتا ہے، حج تو ادا ہی اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ اگر ارکان اسلام کو اکٹھا کسی مہینے میں دیکھنا چاہو تو وہ صرف ذو الحجہ کا مہینہ ہے جس میں ارکان اسلام آپ کو اکٹھے دکھائی دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی مہینے میں نہیں۔ رمضان بڑی برکتوں والا ہے، لیکن حج رمضان میں نہیں ہو سکتا، حج ذو الحجہ میں ہی ہوتا ہے۔ روزہ اگرچہ ذو الحجہ میں ہو سکتا ہے لیکن حج نہیں ہو سکتا، عمرہ ہو سکتا ہے، اس کی فضیلت بھی ہے، حج کی طرح فضیلت ہے، لیکن اصل جو حج ہے، جو رکن ہے، وہ رمضان میں ادا نہیں ہو سکتا، وہ ذو الحجہ میں ہی ادا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑی عظمت والے دن ہیں، بڑی فضیلت والے دن ہیں، ان کی فضائل تو بہت ہے، لیکن بات کو ختم کریں یہاں پر۔ ذو الحجہ کے مہینے میں بہت بڑے بڑے کام دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر ایک، اسلام کی تکمیل اس مہینے میں ہوئی۔ نمبر دو، اسلام ایک سلامتی اور ہمدردی کا درس دینے والا مہینہ ہے۔ اگر ہمدردی کے نمونے دیکھنے ہوں تو ان مسلمانوں کو دیکھو جو قربانی کا گوشت غریبوں اور فقیروں کے گھر پہلے پہنچاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے قربانی کی ہوئی ہے تعلق کی بنا پہ ان کو بھی دینا منع نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں، لیکن پہلے اس کو دیجئے جو فقیر عید والے دن بھی گوشت کے انتظار میں ہے۔ فاطم القانع والمعتر، ہمدردی اور ایثار کی مثال ذو الحجہ کے مہینے میں دیکھنے میں آئی، جب ایک مسلمان نے اپنے پیسوں سے جانور خریدا اور گوشت خود اٹھا کر اس غریب کے گھر پہنچا رہا ہے۔ ذو الحجہ کے مہینے میں توحید کے ترانے عروج پر ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں نے عرض کیا، ذو الحجہ کے مہینے میں رب کے حکم کے آگے فرما برداری اور تسلیم کی داستانیں سامنے آتی ہیں کہ جب خلیل نے، جب ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو رب کے سامنے قربان کرنے کے لیے لٹا دیا تھا، ذو الحجہ کے مہینے میں امت کے اتحاد اور اتفاق کے نمونے سامنے آتے ہیں، جب ایک ہی لباس پہن کر ایک ہی کعبے کے گرد پوری امت چکر لگا رہی ہوتی ہے۔ ہمارا بڑا دشمن شیطان ہے، اور حاجی جب شیطان پہ کنکریاں پھینک رہے ہوتے ہیں نا تو شیطان کی شکست کا یہ دن ہے اور اہل ایمان کی فتح کا یہ دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمرات پہ کنکریاں مار کے 10 ذی الحجہ کو حاجی طواف زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس دن جو شیطان ذلیل ہوتا ہے نا، اتنا پورا سال نہیں ذلیل ہوتا۔ شیطان کہتا ہے میں نے بڑی دشمنی کی ہے ان کے ساتھ، لیکن آج توحید کے ترانے ان کی زبان پہ ہیں، اور اپنے اس بابا ابراہیم جو میرا دشمن تھا اور رب کا خلیل تھا، اس کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میری طرف کنکر اور پتھر پھینک کر یہ بتا رہے ہیں کہ تو ہمارا دشمن ہے اور ہم رب کے دربار پہ حاضر ہو چکے ہیں۔ ذو الحجہ کا مہینہ یہ عظیم ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ دن بھی عظمت والے، راتیں بھی عظمت والے، دن بھی وہی جس کو میرے رب نے عظمت دی ہے، رات بھی وہی جس کو میرے رب نے عظمت دی ہے۔ اگر راتوں پہ نگاہ دوڑائیں تو لیلۃ القدر سب سے عظیم ہے، لیلۃ القدر کو میرے رب نے عظمت دی، اور عظمت والے دنوں کی طرف نگاہ دوڑائیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں افضل دنوں میں سب سے بڑا افضل دن یوم نحر ہے، اور یوم نحر 10 ذو الحجہ کا دن ہے، افضل ترین دن آنے والا ہے، اور یہ 10 دن خاص کر بڑے افضل ہے۔ ان میں کرنا کیا ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو وہ بتایا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات زیادہ پڑھنے ہیں، اور باقی فرائض تو پہلے ہے۔ یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیں اور یہ صرف 4 کلمات ہی پڑھتے رہیں۔ ایک بندے نے مجھے کہا استاد جی یہ پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھا کرو۔ اس نے کہا نماز تو بغیر اللہ تعالیٰ کوئی وظیفہ نہیں آتا۔
جڑا وظیفہ نماز تو بعد ہی پڑھے کرو، کوئی نماز تو بغیر الگ بھی کوئی وظیفہ دسو بھائی، نماز کے بغیر والا کوئی وظیفہ نہیں ہے، نماز فرض پہلے ہے، اس کے بعد یہ وظائف ہیں، اس کے بعد یہ تکبیر اور تسبیح اور تحمید اور تکبیر ہے، اس لیے نماز کا اہتمام کرنا۔ اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر